وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. ویئرز القادر ٹرسٹ کیس بظاہر آج کل بہت لائم لائٹ میں ہے، اور عمران خان کی مشکلات اور اس میں بڑے دو لوگوں کا نام، جو کہ شروع میں تو لوگ نام ہی نہیں لیتے تھے، پراپرٹی ٹائکون سارے کہتے تھے، یعنی کہ ملک ریاض کا نام لیتے ہوئے بڑے بڑے اینکرز جو ہیں وہ ایوائڈ کرتے ہیں کہ ہم کہیں ان کا نام نہ لیں. اور دوسرا بڑا نام اس میں جو فیصل واڈا نے لے دیا وہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا تھا. تو میرے ذہن میں اس کیس کو لے کے جو سب سے بڑا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کس کورٹ آف لاء میں یا کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ ملک ریاض کو کسی بھی طرح کے کیس میں سزا دلوا سکے یا ان پہ کیس چلا سکے، ان کو عدالت میں بلا سکے. تو وہ چیزیں سٹارٹ ہی کیوں جاتی ہیں اس ملک میں، ان پہ ٹائم اور ریسورسز ہی کیوں صرف کیے جاتے ہیں، جس کا سب کو پتہ ہے کہ ویسا ہو نہیں پاتا. نواز شریف کے لیے جو کیا گیا آج اس کا ریورس گیئر لگ رہا ہے، اس کی ریورس انجینئرنگ ہو رہی ہے، ان کو اپیل کا حق مل رہا ہے، تو پھر انہیں سزا کیوں دی تھی. اسی طرح آپ جتنے مسائل دیکھیں اس ملک میں، اس میں اگر کسی ایلیٹ کو، کسی پولیٹیشین کو، کسی بڑے آدمی کو کبھی سزا ہوئی بھی ہے، سسٹم کو خود ہی ریورس کرنی پڑتی ہے، سسٹم خود ہی اس میں سے ان لوگوں کو نکال لیتا ہے. تو یہ القادر ٹرسٹ کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں اگر صرف عمران خان کے اوپر کیس بنایا گیا ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ یہ ایک پاناما کیس جیسا کیس ثابت ہوگا اور اس کے ذریعے سے ایک اور وزیر اعظم کو سزا دی جائے گی. لیکن کیونکہ اس میں نام ایک ایسے ریٹائرڈ جنرل کا آ رہا ہے جو بڑی ایک پیوٹل پوزیشن پہ رہ چکے ہیں آرمڈ فورسز میں، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آرمی نے خود اپنے کسی جنرل کو، ریٹائرڈ جنرل کو خود کوئی سزا دلوائی ہو یا دی ہو، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو دو بڑے نام ہیں، ان کی پریزنس یا ان کا ایٹ دا کور آف دس کیس ہونا مجھے یہ یقین دلاتا ہے کہ اس کیس کا کوئی لاجیکل اینڈ نہیں نکل سکے گا. القادر ٹرسٹ کیس بظاہر عمران خان کے خلاف سب سے اہم کیس ہے، جو ان کی مشہور زمانہ گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی اسی کیس کے تحت ہوئی تھی. تو یہ تقریباً 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے، اس پہ بات تو بہت آگے نکل گئی ہے، کابینہ کے اراکین کے بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ کس طریقے سے اس کو یوز کریں گے کہ جسٹ عمران خان بیچ میں سے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرائے جائیں، اور باقی دو بڑے نام جن کا میں نے نام لیا، ملک ریاض اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان پہ کوئی آنچ نہ آئے. یہ کیسے ہو پائے گا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن فار ٹوڈے، آج تک کی جو خبریں ہیں. آج فواد چودھری اسی سلسلے میں نیب میں بیک ڈور سے آئے، پچھلے دروازے سے آئے، اپنا بیان ریکارڈ کرایا. فیصل واڈا بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں. زبیدہ جلال نے بھی آج اپنا ریکارڈ کرا دیا ہے بیان. کل اسد عمر کو طلب کیا گیا ہے، آف کورس وہ بھی آئیں گے. شیخ رشید نے اپنے وکیل کے ذریعے نیب کو بیان دیا ہے کہ وفاقی کابینہ میں القادر ٹرسٹ کیس کا معاملہ جب آیا تھا تو میں کیبنٹ کی میٹنگ میں موجود ہی نہیں تھا، اور کیبنٹ میں القادر ٹرسٹ کیس آئٹم آنے سے قبل ہی میں اجلاس چھوڑ کر جا چکا تھا. اس کے علاوہ اور بھی انکشافات جو سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ خفیہ طور پہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ تب کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے ملک ریاض سے 4-5 ارب روپے لیے تھے، اور انہوں نے کئی وزراء کو براہ راست فون کر کے اس پر دستخط کرنے کو کہا تھا. اس کیس کو اگر تو حل کرنا ہے، کوئی واقعی پریسیڈنٹ بنانی ہے، اور کسی وجہ سے یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان کو بھی اسی کے ذریعے سے سائیڈ لائن کرنا ہے، تو پھر سزا تو باقی دو بڑے لوگوں کو بھی دینی پڑے گی، کیونکہ ان دا فرسٹ پلیس وہ پیسہ کس کا تھا اور اس سے بینیفٹ کس کس نے لیا. اگر اس میں جنرل فیض حمید کا نام آ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جو عمران خان نے پیسہ لیا اس کی سزا عمران خان کو تو ہم دیں گے، لیکن جو کسی اور نے پیسہ لیا اس کی سزا اس کو ہم نہیں دیں گے. تو یہ بہت عجیب کیس ہے، اور میں تو یہاں تک سوچ رہی تھی کہ ہمارے ہاں تو آرمی کا ایک اپنا میکنزم ہے، اور وہ بڑا اسٹرکٹ ہے جتنا میں جانتی ہوں، اور وہ خود ہی اپنے سزا اور جزا کے معاملے حل کرتے ہیں. ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ پاکستان کے سویلین کورٹس میں ٹرائلز ہوئے ہوں کبھی فوجیوں کے. اور اب یہ جو ہونے جا رہا ہے، کیا فوج خود ایسا ہونے دے رہی ہے یا چاہتی ہے کہ ایسا ہو جائے؟ اور اگر ایسا ہو گیا اور یہ مثال سیٹ ہو گئی تو معاملات کہاں تک جائیں گے؟ انسٹیٹیوشن یقیناً جانتا ہوگا کہ ایک دفعہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونے کی دیر ہے. تو بہرحال ابھی جیسے جیسے وقت گزرے گا ویسے پتہ چلتا جائے گا
کہ اس کا رخ جو ہے کیس کا وہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے اور باقیوں کو صرف چھوٹی موٹی سزائیں یا کچھ فائن کر کے کچھ اور چھوٹی موٹی ان کے لیے پریشانیاں کریٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ان کو شاید کہہ دیا جائے آپ تھوڑے عرصے کے لیے منظر عام سے غائب ہو جائیں. یہ بڑی عام چیز ہے ہمارے سسٹم میں کہ جی آپ غائب ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا انجام کیا ہوتا ہے, لیکن اٹس اے ویری ٹیکنیکلی ویری ڈیفیکلٹ کیس اگینسٹ عمران خان ٹو پروو وداؤٹ involving the other two main characters in this case. اس کے علاوہ جو ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے وہ IMF کے حوالے سے ہے, اور IMF کی خبریں جو ہیں وہ ہم مستقل آپ سے شیئر تو کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے, زنیرہ اظہر آفیشیل سے, لیکن I would specifically want to discuss here this case of PIA Boeing 777 جو کہ واجبات کی عدم ادائیگی پر ملیشیا میں روک لیا گیا ہے. یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, یہ عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا, اور تب جو شور تھا میڈیا پہ وہ ایسا تھا جیسے کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہے اس وقت اویلیبل ڈسکس کرنے کے لیے. اسی طرح روزویلٹ ہوٹل کی میں بات کرنا چاہوں گی جس کو اب لیز پہ دے دیا گیا ہے, اور وہ US میں جو UN کے ریفیوجیز ہیں ان کے لیے ہوم آف دا ریفیوجیز کے طور پہ کام کرے گا. اب وہ لیز پہ دیا گیا ہے یا کمپلیٹلی سیل کر دیا گیا ہے, یہ تو ڈیٹیلز پاکستانی گورنمنٹ نے ہمیں کبھی نہیں بتائیں, لیکن جو پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ لیز پہ دے دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی روزویلٹ ہوٹل تھا جو جب ڈسکس ہو رہا تھا کہ اس کو بیچ کے پاکستان اپنے کچھ خرچے پورے کر لے, کیونکہ حالات اس وقت بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے. عمران خان کی گورنمنٹ کے شروع کے کچھ مہینے تھے اور زلفی بخاری کو انوالو کر کے بہت شور مچایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کا ایک ایسٹ, آلموسٹ اے ہیریٹیج, اس کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں سے شاید یہ لوگ اپنا حصہ بھی لیں گے. اب جب یہ ہو رہا ہے nobody is talking about it. تو جو میڈیا کا کردار ہے وہ اتنا obvious ہو گیا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ they exactly know کہ کب کس چیز پہ بات کرنی ہے, کب کس چیز پہ بات نہیں کرنی. اور اس کو صحافت تو ڈیفینیٹلی نہیں کہتے, اس کو سائٹس لینا کہتے ہیں, اور صحافت میں کوئی سائٹس نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جب میں عمران خان پہ تنقید کرتی ہوں اور مجھے اکثر لوگ میسیجز کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کو انفالو کر رہے ہیں, تو آپ مجھے ضرور انفالو کریں, بیکاز دیٹ از اے سرٹیفکیٹ فار می کہ میں ان بائسڈ اوپینین دے رہی ہوں, اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. سو بہرحال میڈیا ہمارا ایسا نہیں کر رہا, انفارچونیٹلی بہت ہی پارٹیزن اوپینین آ رہے ہیں, اور دس از شیمفل, اسپیشلی بیکاز اکانومی اس میں انوالوڈ ہے, اور اکانومی سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں اور ملک جڑا ہوا ہے. IMF کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ واٹ IMF, واٹ انٹرنیشنل, واٹ الیکشن, یہ سب کچھ کہتے رہے ہیں اسحاق ڈار, اور ہم کیوں ان کے پاس جائیں گے, who are they to tell us کہ ہم ڈالر کا ریٹ کتنا رکھیں, وہ ہمیں کیسے چیزیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ تقریباً لٹرلی they have been begging the IMF کہ ہمیں آپ وہ ٹرانش دے دیں جو رکی ہوئی ہے نومبر سے, اور وہ ابھی تک ایسا نہیں کرا سکے ہیں. سیلاب کو گزرے ہوئے تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہیں. لاڑکانہ سے ابھی تک ٹرین سروس بحال نہیں کرا سکی یہ گورنمنٹ. اور IMF کی اگر پرٹیکولرلی میں بات کروں تو پروگرام بحالی سے متعلق جو کل سوال ہوا اور اس پہ وزیر خانہ نے بہت جمپی ریاکشن شو کیا, اس کے بعد رات کو دوبارہ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF کی MD سے رابطہ کیا ہے اور مدد مانگی ہے کہ ہمارا پروگرام بحال کیا جائے. اس کے علاوہ انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ کس طریقے سے اس ٹرانش کو ان لاک کیا جا سکتا ہے, اور شرائط جو ان کے سامنے رکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ بیرونی قرضوں کا اہتمام کریں. یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یو ہیو ٹو ارینج یور پیمنٹس فرام دی ادر کریڈیٹرز. تو آپ ابھی تک وہ تو ارینج کر نہیں سکے, نہ سعودی عربیہ سے, نہ UAE سے, نہ چائنا سے, سوائے اس کے کہ چائنا نے ایک رول اوور شاید دے دیا ہے, وہ ابھی کنفرم نیوز نہیں ہے. اس کے علاوہ بجٹ کو IMF کے فریم ورک کے مطابق بنائیں. یہ لوگ اگری کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ دوبارہ سبسڈیز اناؤنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ 3-4 دفعہ ہو چکا ہے. سو ٹرسٹ ڈیفیسٹ IMF اور پاکستانی گورنمنٹ کے درمیان کریٹ ہو چکا ہے. ایکسچینج مارکیٹ کو بغیر کسی مداخلت کے معمول کے مطابق کام کرنے دیں. ملک میں سیاسی استحکام کی بحالی کے لیے قانون کے دائرے میں سیاسی تنازعات کو حل کریں. دس از ویری سگنیفیکنٹ. اس کی وجہ یہ ہے
کہ جس طرح چائنا کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کی اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے انٹرنل افیئرس پہ کامنٹ کریں، بٹ سنس ان کی انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں، پاکستان کے ساتھ سی پیک کے حوالے سے جتنی بھی اگریمنٹس ہوئے ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ، اگر وہ کسی طریقے سے اسٹال ہوتے ہیں، ان میں پرابلمز آتی ہیں، تو دیٹ از الارمنگ فار چائنا. اینڈ فار دیٹ میٹر انہوں نے کہا کہ بیکاز آپ کا پولیٹیکل انریسٹ یہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے چائنیز کمپنیز کے لیے کام کرنے کے لیے، تو آپ اپنے انٹرنل میٹرز ہیں اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں. آئی ایم ایف نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ اپنے پولیٹیکل میٹرز کو آئین کے تناظر میں حل کریں، ان کو لا فلی حل کریں. جو اس وقت دنیا میں میسج جا رہا ہے وہ یہ جا رہا ہے کہ کریک ڈاؤنس ہو رہے ہیں اور وہ لا فل نہیں ہے، اور وی آل نو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آئی ایم ایف کا اس کو مینشن کرنا از انپریسیڈنٹڈ. صرف 2-3 ملک ابھی تک ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جیسچرز دیے آئی ایم ایف نے. ایک ایجپٹ کو دیا تھا انہوں نے، بہت مشہور ہوئی تھی یہ بات اور اس پہ بہت دنیا میں بات ہوئی تھی کہ وی آل نو کہ آئی ایم ایف پولیٹیکلی منوورس کرتا ہے، لیکن اتنا اوپنلی کسی ملک کو یہ کہنا کہ آپ کیا کریں کیا نہ کریں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. اٹ از انپریسیڈنٹڈ. تو اگر صرف یہ دیکھیں کہ کن کن ممالک کو آئی ایم ایف نے گزشتہ کچھ عرصے میں اس طرح کے مشورے دیے جن کو پولیٹیکل کہا جا سکتا ہے، تو سری لنکا میں جو پولیٹیکل کیوس کریٹ ہوا تھا جب وہ لوگ بینک کرپٹ ہوئے تھے، ڈیفالٹ ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ سیاسی استحکام پیدا کریں، آپس میں بات چیت کریں، کیونکہ وہاں جو کیوس اور جو سول وار سٹارٹ ہوئی تھی اس کے ہوتے ہوئے اگر یہ ٹرانش دے بھی دیتے، بیل آؤٹ پیکج دے بھی دیتا آئی ایم ایف، تو سری لنکا کو مدد نہیں ملنی تھی وہ والی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. سو سری لنکا کو کہا تھا، یہ لاسٹ جولائی کی بات ہے آئی ایم ایف نے. اس کے علاوہ ایجپٹ کو کہا تھا، اور ایجپٹ کو تو انہوں نے بڑا ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ دا پرابلم از دا ملٹری انٹروینشن ان یور کنٹری. اینڈ ان دا ویری ورڈس اس وقت فائنینشیل ٹائمس نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ دا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آسکڈ ایجپٹ to reduce the army's interference in the economy, according to a rescue plan agreed upon by the fund with the Egyptian authorities in light of the high inflation rates. According to a report by the Financial Times newspaper entitled Egypt Vows to Cut Military's Outsized Role in Economy under IMF Bailout. اور تیسری مثال اگر ہمارے پاس کوئی موجود ہے تو وہ گریس کی ہے، اور گریس کو تو سک مین آف یورپ کہا جاتا ہے کہ ان کی اکانومی اتنی خراب ہوئی کہ وہ اس ملک کا تو کوئی حال ہی نہیں رہ گیا. تو ان کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر پولیٹیکل ریزنس کہ آئی ایم ایف نے ان کو ہیلپ نہیں کی تھی. سو دس از وائی آئی ایم سیئنگ کہ دس از ویری الارمنگ کہ اگر آئی ایم ایف نے بھی آپ کو ایسا کہہ دیا ہے، چائنا بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہے، دوست ممالک جو کہ بالکل بھی دوست نہیں ہیں وہ بھی آپ کو یہ کہہ چکے ہیں، اور اس کے باوجود اگر جو آپ کو منطق دی جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد جو حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس ملک میں بائر بھی نہیں آ رہا اور انویسٹر بھی نہیں آ رہا. یہ شہباز شریف نے کہا ہے. تو 9 مئی سے پہلے آپ کیا کر رہے تھے اسی کا حساب دے دیں، اور اگر اس کا حساب نہیں دے سکتے تو دنیا میں مثالیں یہی ہیں کہ جب آپ اکانومی نہیں چلا پاتے تو آپ ریزائن کرتے ہیں یا کسی اور کو آنے دیتے ہیں یا نئے الیکشنز کا اعلان کر دیتے ہیں. ان آر کیس وہ بھی نہیں ہو رہا. سو یہ بہت میسڈ اپ ماحول ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. پاکستان، دا اسٹیٹ آف پاکستان اینڈ دا پیپل آف پاکستان آر سفرنگ، اور جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ آپس میں اسکورس سیٹل کر رہی ہیں اور آپس میں کولیشنز بنا رہی ہیں، آگے کے پلانز بنا رہی ہیں. نو بڈی از بادرڈ کہ ملک کدھر جا رہا ہے. باقی جو میں لاسٹ میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ نیوز شیئر کرتی ہوں اس میں ایک بیان ہے حامد میر صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا کورٹ مارشل ہو جائے اور قریبی ساتھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں. عمران خان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، وٹ ایور دیٹ مینس. بٹ حامد میر جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اصل میں وہ خبریں دے رہے ہوتے ہیں جو مقتدر حلقوں میں ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں. تو لیٹس سی یہ ٹرانسپائر کیسے ہوتی ہے. شہریار آفریدی کو اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں کہ روسی تیل آنے سے ملک میں تیل کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی. ایک تو تیل آ نہیں رہا، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے ہم سن رہے ہیں آ رہا ہے. پہلے تو سنا تھا آ ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس اس کو پروسیس کرنے کے لیے ویسی ریفائنریز ہی موجود نہیں ہیں.
ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا کہ ہم کر سکتے ہیں اس کو ریفائن اپنی ریفائنریز میں، لیکن اس کے باوجود تیل ابھی تک نہیں آیا، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ تیل آ بھی گیا تو قیمتیں کم نہیں ہوں گی. سو یہ کون سی گیم ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی جو اس ملک کے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات میں عمران خان کے ضمانتی مچلقے منظور کر لیے ہیں. اس کے علاوہ متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب نے اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائمہ کمیٹی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو بہت ورنگ خبر ہے کہ ابھی تک عمران ریاض کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، تو لاہور ہائی کورٹ میں صحافی عمران ریاض کی جو بازیابی کا کیس ہے اس کی سماعت کے دوران آئی جی پنجاب نے بتایا کہ اس معاملے میں کچھ نمبرز غیر ملکی استعمال ہوئے ہیں. جو نمبرز استعمال ہوئے ہیں وہ افغانستان کے ہیں، جبکہ ہمارے پاس افغانستان کے نمبرز ٹریس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. آئی جی پنجاب جو بھی کہیں، میرے خیال ہے عدلیہ کو بہت سخت نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کیسے کوئی جرنلسٹ یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی شخص ایک دم سے مسنگ ہو سکتا ہے، اور کیوں ابھی تک ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا. یہ بہت ورنگ سائنس ہے ہیومن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ اس ملک میں آپ سیف فیل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اینڈ سیم گوز فار آل دوز نیوز جو خواتین کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے جیلز میں. تو اس کو بڑے آرام سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اگر اسٹیٹ کرنا چاہے ان خواتین کو پریزنٹ کر دیں کہیں پہ، لیٹ دیم ٹاک ٹو دا میڈیا، انہیں بتانے دیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہی جا رہی ہے. اگر وہ فیک نیوز ہیں تو بھی بات کلیئر ہونی چاہیے. اور ڈس انفارمیشن کے اس دور میں پلیز آئی وڈ سے اگین اینڈ اگین کہ ہر خبر پہ بلیو مت کریں. سسٹم ہمارا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی، اس لیے وہ ڈس انفارمیشن کامیاب ہو جاتی ہے. بٹ اس کے باوجود ہمیں بہت کانشیس اور کوشس ہو کے نیوز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ہر خبر کو ری ٹویٹ کرنے سے پہلے یا کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ویریفائی ضرور کریں، اور اگر وہ ویریفائی نہ ہو پائے تو ڈونٹ شیئر اٹ، بیکاز اس سے آپ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں جس کے ذریعے سے غلط خبر پھیلتی ہے، اس سے پینک پھیلتی ہے، اور آلریڈی سچویشن از ناٹ ویری کمفرٹیبل. اسٹریس فری ٹائمز نہیں ہیں یہ پاکستان کے لیے. سو بی اے لٹل رسپانسبل. آئی ول سی یو ٹمارو.